اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شب قدر کی 5 راتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں، جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور پھر آوازیں بلند کرتے ہوئے نکل آئے۔ اپنی طاقت، عزت، جلال، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب آخری حشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 21ویں رات کے نوافل پہلی شب قدر کی توجہ سے سنیں۔ 4 رکعت آپ لوگوں نے 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ان نوافل کا پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 نوافل پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی رات میں آپ لوگوں نے 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ، یعنی کہ 2 کر کے آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنے مغفرت کی دعا کریں۔ 25ویں رات یعنی شب قدر کی تیسری رات کے نوافل 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنے مغفرت کی دعا کریں۔ انعامات شب قدر کی برکت سے، لامحدود دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات، اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 2 رکعت میں ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 23 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔
انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات: نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح 1 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے والوں کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب کو یعنی شب قدر کو 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں